اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج کی 20 رکعت نماز تراویح میں 29ویں پارے کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک جسے کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہم نے کل کی نماز تراویح میں سماعت کی تھی۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے اور اس سورت مبارک میں 20 آیات بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اسلامی مہینے کی چاند رات کو سورہ ملک کی تلاوت 30 آیات والی سورت کی تلاوت کر لے گا، پورا مہینہ یعنی پورے 30 دن اللہ تبارک و تعالی اسے ناگہانی آفات سے بچائے گا۔ یہ سورت مبارک کوشش فرما کر یاد کر لیں، ہر اسلامی مہینے کی چاند رات کو ضرور پڑھا کریں، اور روزانہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو سورت مبارک روزانہ پڑھنے کا عادی ہوگا، رات کے کسی بھی حصے میں، اور رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک، فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات کہلاتی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں جتنا جو کچھ پڑھا جاتا ہے رات کا پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو رات میں جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا، فرمایا گیا یہ سورت مبارک اس کی قبر میں عذاب سے اسے محفوظ رکھے گی، اور یہی سورت پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس سورت مبارک کی شفاعت ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سورت اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس سورت کو زبانی یاد کر لیں، گھر والے زبانی یاد کریں۔ ذہن نصیب ایسا ہو کہ روزانہ جب رات سب گھر والے جمع ہوں تو ایک بندہ تلاوت کر لے، سب گھر والے بیٹھ کر اس کو سن لیں، اور بالخصوص چاند رات کو اس کو پڑھنے کا اپنے گھروں میں رواج بنائیں، تو انشاءاللہ جو فضیلت ہم نے سماعت کی کہ قیامت کے دن شفاعت بھی ملے گی، عذاب قبر سے حفاظت بھی رہے گی، اور چاند رات کو پڑھیں گے تو سارا مہینہ تمام زمینی اور آسمانی آفات اور بلیات سے انشاءاللہ حفاظت ملے گی۔ آگے سورہ نون جسے سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے، اس سورۃ مبارک میں ایک بڑی ہی پیاری، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ساری ہی آیات بڑی پیاری ہیں، ہماری اصلاح کے حوالے سے اس میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق انتہائی دل پذیر اور پر اخلاق آپ کا جو ہے اور پر کشش اخلاق تھا، ہر ایک سے انتہائی اخلاق کے ساتھ آپ کا گفتگو کا انداز تھا، اتنا دھیما لہجہ تھا کہ بچہ آپ کی گفتگو اور آپ کی بات کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا تھا، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ فضول اور فحش باتوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سنتیں اپنانے کا حکم دیا گیا، تو وہیں پر
ایک عظیم و شان سنت حضور کی اخلاق حسنہ بھی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ بالعموم ہم جائزہ لیں اپنا، احتساب کریں، ہم باہر والوں سے بڑے احسن انداز میں ملتے ہیں، اپنے دوست یاروں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا انداز گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی گھر میں گھستے ہیں آنکھیں دماغ پر چڑھا دیتے ہیں، سینہ تان لیتے ہیں، اور نہ جانے پھر غصے میں آ کر باہر والوں کا سارا غصہ بھی گھر والوں پر اتارا جاتا ہے، کبھی بچوں کے اوپر، کبھی بچوں کی امی کے اوپر، کبھی اپنی ہی ماں کے اوپر۔ پتہ ہے ماں نے کیا بولنا ہے؟ میں جوان ہو گیا، اب تو میرا پاؤں اتنا بڑا ہو گیا کہ والد کے پاؤں میں میرا پاؤں آ جاتا ہے والد کی چپل میں، تو اب والد مجھے کیا بولے گا بڑھاپے میں؟ تو ایسے ترلم خان بن جاتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا بہترین تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے، اور گھر والے ہی، یا کہا جائے گھر والی ہی ہمیں بہتر انداز میں جانتے بھی ہیں۔ باہر والوں کے ساتھ ہم بڑے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، لیکن نہ جانے گھر میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اسی طرح گھر والے اور زیادہ ہمارے اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی عادات کریمہ تھی، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں بعض دفعہ جب میں تندور میں روٹیاں لگاتی تھی تو امام الانبیاء علیہ السلام میری دلجوئی کے لیے خود اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ روٹی لگا کر آپ تندور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بسا اوقات اپنے کپڑے پر پیبند خود ہی لگا لیا کرتے تھے، اپنی چپل اگر ٹوٹ جاتی تھی تو اسے خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو جگہ سے اٹھ کر پانی تک خود نہیں پیتے ہے، ایسا نہیں۔ کپڑے سینا یا بٹن وغیرہ ٹوٹ جائے یہ سینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اٹھ کر پانی تک نہیں پی پاتے۔ گھر میں جا کر اتنے سست اور اتنے کاہل ہو جاتے ہیں، اس سستی اور کاہلی کو ہم سمجھتے ہیں اس سے میرا رونق بیٹھے گا، گھر والوں پہ دبدبا بیٹھے گا۔ یہ نہیں پتا کہ گھر والے بیچارے ڈر کی وجہ سے آپ کی طلب کی بھی چیز دے دیتے ہیں، لیکن پیچھے سے دل میں کتنی گالیاں دیتے ہوں، سوچا کر۔ تو اچھے اخلاق جہاں باہر والے آپ کے مستحق ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو اسے کہیں زیادہ آپ کے اپنے گھر والے مستحق ہیں اس چیز کے جو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھی گفتگویں کی جائیں۔ ہمیشہ ان کو چھوڑ کر جانے کی گفتگویں نہ ہوں، مجھے آج فلاں جگہ جانا ہے، مجھے آج فلاں جگہ جانا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، گھر والے ساتھ چلنے کا بولے، کیا ضرورت پڑی گھر جانے کی، گھر میں بیٹھو۔ تو خود کو بھی تو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ خود ہم ایسے جو ہے نا وہ بد مست ہاتھی کی طرح دندناتے پھریں، راتوں میں گھومتے پھرتے پھریں، گھر والے اگر اپنی والدہ سے ملنے کا بھی کہہ دیں تو ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ سر پہ چڑھ جائیں۔ تو ایسا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی گھر کے عمل کو، اخلاق کو خاص اس آیت مبارک میں روشن کیا گیا
واضح کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بڑا ہی پیارا تھا، بڑا ہی نرم تھا، اور رویہ حضور کا بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آگے سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوا۔ حاقہ سے مراد قیامت ہے۔ فرمایا الحاقہ ما الحاقہ، قیامت، قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتا قیامت کیا ہے؟ قیامت معلوم ہے کس چیز کا نام ہے؟ جب قیامت کے متعلق آیات نازل ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے تذکرے نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ قیامت اتنی خطرناک ہے، فرمایا اسی وجہ سے جو کذب ثمود وعاد بالقاریہ، قوم عاد قوم ثمود کے لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا میری امت میں بالخصوص مسلمانوں کو جو عقیدہ قیامت دیا گیا ہے نا، اور ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تو سارے ہی دنوں کا مالک ہے، بالخاص مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک رب کو کیوں کہا؟ محققین فرماتے اسی وجہ سے کہ عام دن اس دن کی اہمیت نہیں رکھتے جو دن قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ آج یہ زمین مٹی کی ہے، ریت کی ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اور حدیث میں تانبا کیوں بیان کیا؟ فرمایا گیا کہ تانبا جو ہے نا دیگر اور دھاتوں میں زیادہ گرم ہونے والی دھات ہے، سب سے زیادہ تیز گرم ہونے والی دھات تانبا ہے، اور کل قیامت کے دن سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر اپنی آب و تاب کے ساتھ، ابھی تو سورج لاکھوں میل دور ہے نا، اور اس کی پیٹھ زمین کی طرف ہے، اور گرمی جب ہوتی ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، لاکھوں میل دور سورج اپنی پیٹھ کے ساتھ قیامت کے دن یہ سورج 1.25 نیزے پر آ کر 1.25 میل پر آ کر چہرہ اپنا زمین کی طرف کر کے آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، اور پھر ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق اس زمین پر کھڑا کیا جائے گا۔ تو قیامت کی منظر کشی جو ان صورتوں میں کی گئی ہے، قیامت آنے کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن جب قیامت واقع ہوگی نا، ہر ایک کو پھر لگ پتہ چاہیے گا۔ تو فرمایا مسلمانوں کے عقائد میں سے جو ایک عقیدہ قیامت ہے، اسے بار بار قرآن مجید فرمان حمید کی آیات میں بار بار ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں عقیدہ آخرت کو مضبوط بناؤ اور قیامت کی فکر کرو۔ یہی آیات نازل ہو کر امام الانبیاء علیہ السلام کا تفکر، تدبر، رات رات بھر فکر آخرت اور فکر قیامت میں گزرا کرتا تھا۔ یہی بات تو تھی، رات رات بھر امام الانبیاء علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی یہ عبادت کا انداز دیکھ کر قرآن مجید فرمان حمید کی صورت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر نمازیں ادا کرنے والے، قم اللیل الا قلیلا، ساری ساری رات عبادت کرنے والے آپ عبادت کریں رات میں، فرمایا الا قلیلا، لیکن کچھ دیر کے لیے، نصفہ عن انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، فرمایا آرام بھی کر لیا کریں۔ اب اندازہ لگائیں امام الانبیاء علیہ السلام
جب قیامت کے متعلق آیات نازل ہو گئی تو حضور کا عمل مبارک سارا دن عبادت اور ساری رات عبادت میں گزر جایا کرتے ہیں۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو قرآن مجید فرمان حمید نے بیان کیا کہ محبوب ایسے نہ کیا کرو، اپنے جسم کو کچھ آرام بھی دیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے ساری رات کی عبادت کر کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے تو شاید آرام کر کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے بھی ہیں نا سارا دن آرام کر کے تھک گئے، سارا دن سوتے رہتے ہیں، اور پھر رات میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف والوں کو دیگر اور لوگوں کو باہر بیٹھنے والوں کو کہا جاتا ہے بھائی رات یار چلو عبادت نہیں کرے، جا کے سوئی جاؤ کم از کم، روز ناپنے کا کیا فائدہ؟ ارے نہیں بڑا صاحب رمضان کی راتوں میں تو نیند ہی نہیں آتی۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ، تو نیند نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ کہ چوراہوں پر بیٹھ کر جناب لیٹوں